بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني فهما. أعوذ بالله
السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. گزشتہ خطبہ جمعہ میں یہودیوں کی تاریخ آپ کے سامنے گوش گزار کرنے کی کوشش کی تھی، جس کا بقیہ حصہ آج کے خطبہ میں انشاءاللہ چاہوں گا کہ بیان کیا جائے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام جب مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے تو آپ کو یہودیوں کی سازشوں نے اتنا تنگ کیا کہ آپ کو مکہ والوں کی تکلیفیں بھول گئیں۔ پہلے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام ان کے ساتھ نرمی کرتے رہے، پھر اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ سختی کرنے کا حکم دیا، اور قرآن میں یہ بات موجود ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہودی اور عیسائی تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں۔ تو مدینہ میں یہودیوں نے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کو بڑا پریشان کیا۔ کعب بن اشرف کے حوالے سے آپ پچھلے خطبہ میں واقعہ سن چکے ہو کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے اس کے متعلق صحابہ کرام سے یہ بات فرمائی کہ کعب کو کون قتل کرے گا۔ پھر ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی اور وہ کعب کا سر ایک بوریے میں ڈال کر اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے پاس لے گئے۔ اسی طرح ایک صحابی جس کا نام محیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کا ہمسایہ ایک یہودی تھا جو بڑی سازشیں کرتا تھا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے محیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تو اپنے یہودی ہمسائے کو قتل کر۔ محیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہمسائے یہودی کو قتل کیا۔ اپنے گھر آئے، ابھی تلوار صاف کر رہے تھے کہ اس کا بھائی روحیسہ، وہ کہنے لگا محیصہ کس کو قتل کر کے آئے ہو؟ کہتے ہیں میں ہمسائے یہودی کو قتل کر کے آیا ہوں۔ کہتا ہے پتہ ہے اس کے ہمارے اوپر کتنے احسانات ہیں۔ ہم چھوٹے چھوٹے تھے جب یتیم ہو گئے تھے، اس نے ہماری پرورش کی ہے، ہمارا خیال کیا ہے، ہماری خوشی غمی کا لحاظ کیا ہے، اور تو نے اس کے ان احسانات کا اس کو یہ بدلہ دیا۔ محیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی روحیسہ کو کہتے ہیں اے روحیسہ، اس کے سارے احسانات ایک طرف، مجھے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے حکم فرمایا تھا کہ تو نے اسے قتل کرنا ہے،
اور میرا ایمان تو یہاں تک ہے کہ اگر اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام مجھے حکم دیں کہ تو نے اپنے بھائی رحیسہ کو قتل کرنا ہے، ابھی تک اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اگر اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام مجھے حکم دیں کہ میں تجھے قتل کروں تو میری تلوار تیرا بھی سر قلم کرے گی، میں یہ لحاظ نہیں کروں گا کہ تو میرا بھائی ہے۔ میرے لیے سب سے مقام والی بات، سب سے زیادہ حکم والی بات اگر کوئی حیثیت رکھتی ہے تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی رکھتی ہے۔ تو ایسا کہتے ہیں، وہ ایسا کہیں جذبات میں تو یہ جملے نہیں کہہ رہا، بھلا اپنے بھائیوں کو بھی کوئی قتل کرتا ہے؟ محیصہ کہتے ہیں ہاں میں تاریخ رقم کروں گا، اگر مجھے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے تیرے قتل کا حکم دے دیا تو پھر دنیا دیکھے گی کہ میں اپنے بھائی کو اپنی تلوار سے قتل کروں۔ رحیسہ کہتے ہیں میں نے اپنے بھائی کے ایمانی اتنے جذبے کو دیکھا تو میرے دل میں بھی شوق پیدا ہوا کہ چل تو بھی اس نبی کا کلمہ پڑھ لے جس کا میرا بھائی، جس کے متعلق اتنا جذباتی ہے اور اتنا بڑا فیصلہ لینے کے لیے تیار ہے، رحیسہ چل تو بھی اس نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ ایک ابو رافع یہودی تھا، اس کا بھی کام سارا دن سازشیں کرنا تھا، مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے کرنا، پروگرام تیار کرنا، کس طرح سے مسلمانوں کو تنگ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو یہ بھی فرمایا، آپ فرماتے ہیں ایک دستہ تیار کرو، کچھ لوگوں کو آپ نے تیار کیا، فرمایا جاؤ ابو رافع یہودی کو قتل کر کے آؤ۔ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس چھوٹے سے دستے کا کمانڈر اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے مجھے بنایا، میں ساتھیوں کو ساتھ لے کے چلا اور جہاں پر یہ رہتا تھا وہاں ایک مضبوط قلعہ تھا اور قلعے کے دروازے رات کے وقت بند ہو جاتے تھے، ہم اس انداز سے چلے کہ سورج غروب ہو جائے اور ہم قلعے کے دروازے پر پہنچ جائیں تاکہ دروازہ کھلا ہی ہو، ہمیں اندر جانے کی کوئی نہ کوئی سوراخ مل سکے، کسی بہانے سے ہم قلعے کے اندر داخل ہو جائیں۔ کہتے سورج غروب ہو رہا تھا، ہم قلعے کے پاس پہنچے، میرے دل میں یہ جذبہ تھا، عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس یہودی کو میں ہی قتل کروں۔ کہتے میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا آپ یہاں رکو، میں ذرا قلعے کا اس کے دروازے کا جائزہ لے کے آتا ہوں، اور جب میں آ کر آپ کو بلاؤں گا پھر آپ نے اندر آنا۔ کہتے سورج غروب ہو گیا، لوگ اپنے اپنے جانوروں کو، بکریوں کے ریوٹ چرا کر واپس اپنے گھروں میں آ رہے تھے، میں قلعے کے دروازے کے پاس ایسے بیٹھ گیا جیسے کوئی بندہ قضائے حاجت کے لیے بیٹھتا ہے، اور میں نے اپنے ہر طرف کپڑا تان لیا کہ پہچانا نہ جاؤں کہ میں کون ہوں۔ قلعے کا دربان چوکیدار دروازہ بند کرنے لگا اور اس نے سوچا کہ شاید یہ بندہ بھی کو اندر کا رائی اندر رہنے والا ہے۔ اس نے کہا اللہ کے بندے اگر اندر جانا ہے تو آ جا، میں دروازہ بند کرنے والا ہوں۔ عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں مجھے بہانہ مل گیا، میں جلدی جلدی اندر چلا گیا اور اندر جا کے دور کھڑا ہو کے میں اس کو دیکھنے لگا کہ یہ دروازہ بند کر کے تالا لگا کے چابی کہاں رکھتا ہے۔ کہتے میں چھپ کر اس کو دیکھتا رہا، اس نے دروازہ بند کیا، تالا لگایا، چابی اونچی جگہ پر رکھ دی۔ جب وہ سو گیا مجھے یقین ہو گیا کہ وہ گہری نیند میں چلا گیا ہے، میں نے چپکے سے چابی اٹھائی اور پھر چلا ابو رافع کی رہائش کی طرف۔ جب پہنچا تو اس وقت تک ابھی لوگ اس کے پاس موجود تھے۔ عرب میں یہ روایت تھی کہ بڑے جو ان کے سردار ہوتے تھے لوگ ان کے پاس جمع ہوتے
اور اپنی داستانیں بیان کرتی گئی، آدھی آدھی رات تک داستانیں چلتی رہتی. کہتے جب سارے داستان کہنے والے ایک ایک کر کے چلے گئے، اور میں نے دیکھا کہ ابو رافع کہاں جا کر سوتا ہے. چاند کی کچھ چاندنی موجود تھی، میں اس کو دیکھتا رہا. ایک کمرے میں یہ گیا، مجھے اندازہ ہوا کہ اسی میں یہ سوئے گا. وہاں اس کے بیوی بچے بھی موجود تھے. میں نے جب دیکھا کہ ہر طرف سناٹا چھا گیا ہے، میں نے اپنی تلوار نکالی اور اس کے کمرے کے پاس چلا گیا. اور میں نے، کیونکہ کمرے میں اندھیرا تھا، یقین کرنے کے لیے کہ ابو رافع کہاں ہے، میں نے اسے آواز دی، یا ابا رافع، اے ابو رافع تو کہاں ہے؟ اس نے کہا شاید مجھے کو ملنے والا ہے. اس نے آواز دی، ہاں کیا بات؟ کہتے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ یہاں پر موجود ہے. میں نے تلوار چلائی لیکن اس کو زخم نہ لگ سکا، تلوار کا وار خالی گیا. وہ چلایا، اس نے آوازیں بلند کی، میرے اوپر کو حملہ کر رہا ہے. اپنی سیکیورٹی کو بلایا، لیکن اللہ کی کرنی ایسی، کوئی نہ پہنچ سکا. تھوڑی دیر بعد کہتے میں کمرے سے باہر نکل گیا. پھر تھوڑی دیر بعد میں نے آواز کو بدلا کہ تاکہ اسے یہ محسوس ہو کہ یہ وہ شخص نہیں ہے، شاید میرا کوئی سیکیورٹی گارڈ آ گیا. میں نے کہا ابو رافع آواز دے رہے تھے، کیا معاملہ ہے؟ کسی نے حملہ تو نہیں کر دیا؟ کہتا ہے ہاں میرے اوپر کسی نے حملہ کر دیا ہے. اب کہتے ہیں کہ میں نے اس کی آواز کو اچھی طرح سے بھانپ لیا کہ یہ کہاں سے آواز آ رہی ہے. میں وہاں پہنچا، پھر اس کے اوپر تلوار چلائی لیکن مجھے یقین نہ ہوا کہ پتہ نہیں اس زخم سے یہ قتل ہو سکے کہ نہ ہو سکے. پھر میں اس کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گیا اور اس کے پیٹ کے اوپر تلوار کی دھار کو، نوک کو رکھ دیا اور اس کو نیچے دبایا. اتنا نیچے دبایا کہ وہ اس کی کمر کی ہڈی سے باہر نکل گئی دوسری طرف سے تلوار. کہتے اب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ ہلاک ہو کر ہی رہے. پھر میں وہاں سے نکلا. اس کا مکان، اس کی رہائش اونچی جگہ پر تھی. کہتے میں سیڑھیاں اتر رہا تھا، آخری سیڑھیوں پر آیا تو مجھے محسوس ہوا کہ جیسے زمین آ گئی. تو میں نے ایسے پاؤں رکھا جیسے انسان زمین پر رکھتا ہے. ابھی زمین نہیں آئی تھی، سیڑھیاں موجود تھی. پاؤں پھسلا اور میں نیچے گر گیا. کہتے ہیں میری پنڈلی ٹوٹ گئی، اس کی ہڈی ٹوٹ گئی. میں نے اسی طرح سے اپنے کپڑے کے ساتھ پنڈلی کو باندھا اور جا کر دروازے کے پاس بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا کہ کب اس کی موت کا اعلان ہو، پھر میں یہاں سے جاؤں تاکہ تسلی ہو جائے کہ یہ قتل ہو چکا ہے، کہیں زندہ نہ باقی بچ جائے. اچھا صبح ہوئی، مرغ بولنے لگے، اذانیں دینے لگے. پھر ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا ابو رافع کو رات کسی نے ہلاک کر دیے. کہتے میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اٹھا اور اپنے ساتھیوں کے پاس گیا اور جا کر انہوں نے کہا آ جاؤ، تمہاری ضرورت ہی نہیں پڑی، میں نے اکیلے نہیں کام کر دیا. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے پاس پہنچے، جا کر خوشخبری سنائی، اللہ نے ہمیں فتح دی ہے، جس کام کے لیے آپ نے بھیجا تھا ہم اس کو قتل کر آئے. پنڈلی کے ساتھ لنگڑا کر چل رہے تھے. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں عبداللہ کیا ہوا ہے پنڈلی؟ کہنے لگے اللہ کے رسول وہاں سے گر گیا ہوں، پنڈلی ٹوٹ گئی، ہڈی ٹوٹ گئی. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں عبداللہ ذرا ٹانگ کو آگے کر کے بچھا، پاؤں آگے نکال. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھا اور اپنا ہاتھ مبارک اس کی پنڈلی پر پھیرا. عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں میری پنڈلی ایسے ہو گئی کہ جیسے مجھے کبھی تکلیف آئی نہیں. اللہ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی دیا کہ آپ اللہ کے حکم کے ساتھ بسم اللہ پڑھ کر بعض دفعہ کسی چیز کے اوپر ہاتھ پھیرتے، اگر اللہ کا حکم ہوتا تو اللہ کریم اسی وقت اس چیز کو صحت یاب کر دیتا، شفا دے دیتا. کہتے پھر ساری زندگی میں نے کبھی بھی اس پنڈلی میں تکلیف نہیں دیکھی. سنن نبی داؤد میں
یہودیوں نے جب یہ حملے ہوتے ہوئے دیکھے تو مجبور ہو گئے، گھٹنے ٹیک دیے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے پاس آ گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول آپ ہمارے ساتھ مذاکرات کریں، معاہدے کریں، ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، ہم معاہدہ کر کے رہیں گے، آپ ہمیں تکلیف نہ دیں، ہم آپ کو تکلیف نہیں دیتے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ان کے ساتھ معاہدے کیے، لیکن یہود کی فطرت میں کبھی بھی وعدے کی وفا نہیں ہے، یہودی کبھی بھی وفادار نہیں ہو سکتا۔ تاریخ گواہ ہے، شاہد ہے اس بات پر، جتنے یہودیوں نے معاہدے کیے سب کے ساتھ توڑے، مخالفت کی، اور پھر اس کا انجام ان کو دیکھنا پڑا۔ عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جب بنو عامر قبیلے کے کچھ لوگ آئے تھے، بیر زکوان اور دوسرے لوگ آئے تھے کہ ہمیں اپنے کچھ مقرر کردہ قاری دیں جو ہمارے علاقے میں جا کر قرآن کی تعلیم دیں، قرآن لوگوں کو سکھائیں۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے اپنی امت کے 70 بہترین قاری قراء ان کے ساتھ چلائے کہ جاؤ تم ان کے علاقے میں جا کر قرآن کی تبلیغ کرو۔ یہ ظالم غلط پروپیگنڈے کے ساتھ آئے تھے، رستے میں جا کر دھوکہ دے کر انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے سارے قاریوں کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، 70 قاری شہید کیے۔ ان میں سے ایک صحابی، کچھ جو بچے تھے ان میں سے ایک یہ تھے عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے یہ صحابی جب انہوں نے یہ حالت دیکھی کہ اتنے سارے قراء کو شہید کر دیا گیا ہے، واپسی میں ان کے ہاتھ بنو عامر کے 2 آدمی لگے، انہوں نے بدلے میں 2 آدمیوں کو فوراً قتل کر دیا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے پاس آئے، آ کر داستان سنائی، اس طرح سے انہوں نے ہمارے قاریوں کو قتل کیا اور بدلے میں صرف 2 آدمی ملے جن کو میں قتل کر کے آ گیا ہوں۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں تو نے کیا کیا ہے؟ ہمارا تو ان لوگوں کے ساتھ معاہدہ تھا، بنو عامر کے ساتھ، ہم نے تو اپنا معاہدہ نہیں توڑا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے یہ فرمایا ہاں اچھا اگر تو یہ کام کر آیا ہے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وعدے کی پاسداری کے لیے بھیجا ہے، میں جاتا ہوں ان کو ان 2 آدمیوں کی دیت ادا کر دیتا۔ اور بنو عامر کے دوست تھے بنو نذیر۔ بنو نذیر یہودیوں کا مشہور قبیلہ ہے جو مدینے میں آباد۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام بنو نذیر کے یہودیوں کے پاس گئے، انہوں نے بڑا اچھا استقبال کیا، ویلکم کیا، پروٹوکول کے ساتھ بٹھایا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اس طرح سے 2 آدمی بنو عامر کے قتل ہوئے ہیں اور وہ آپ کے حریف ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ان کے ساتھ معاملات طے کریں۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ آ گئے، ہمارے لیے یہی کافی ہے، بس آپ جو حکم کریں گے ویسا ہی ہو۔ اوپر سے دیکھیں کتنی میٹھی قوم ہے، اندر سے کیا کرنا چاہتے تھے میں ابھی بتاؤں گا تو آپ کے رونگڑے کھڑے ہو جائیں۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کو جہاں بیٹھے سے وہاں سے اٹھایا اور ایک دیوار کے سائے میں جا کر بٹھا، کہنے لگے آپ یہاں بیٹھے ٹھنڈی جگہ، اور آپس میں یہ بات طے کر لی کہ ہم اللہ کے پیارے حبیب کو باتوں میں لگائیں گے، آپ پیچھے سے جا کر کچھ لوگوں کے ذمے لگا دیا، پیچھے سے جا کر دیوار پر چڑھ کر اوپر سے بھاری برکم پتھر پھینکنا جس سے آپ کا یہاں ہی خاتمہ ہو جائے گا، یہاں سے آپ زندہ بچ کر نہ جائیں۔ خود میٹھی میٹھی باتوں میں لگائیں گے اور آپ پیچھے سے جا کے یہ کام کرنا۔
لیکن مارنے والوں سے بچانے والا طاقتور. اللہ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو یہ بات ارشاد فرما دی تھی، اے حبیب دین کا کام کر، کھل کے کر، ہم تیری حفاظت کے لیے کافی ہیں، تیری حفاظتیں کرنا ہمارے ذمہ ہے. فوراً جبریل آ گئے، اللہ کے نبی یہاں سے اٹھ جائیں، آپ کی ذات کو خطرہ ہے، دشمن آپ کے خلاف پروگرام بنا چکا ہے، آپ یہاں سے اٹھ جائیں، چلے جائیں، ان کے پاس نہ ٹھہریں. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کو جیسے ہی پیغام آیا آپ فوراً اٹھے، جیسے کوئی قضائے حاجت کے لیے جلدی میں اٹھتا ہے، آپ ایسے ہی اٹھے اور جلدی جلدی وہاں سے نکل گئے. اور پھر جا کر اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو تیار کیا کہ یہ یہودی اپنا معاہدہ توڑ چکے ہیں، یہ ہمیں قتل کرنا چاہتے ہیں، یہ اپنا معاہدہ توڑ چکے ہیں، اب ہمیں بھی ان کے اوپر تلوار اٹھانی ہے. پھر اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے بنو نذیر کے خلاف تلوار اٹھائی. اور کیسی تلوار اٹھائی؟ ایسے دشمن کے چھکے چھڑائے کہ دشمن نے ہاتھ کھڑے کر دیے، مدینہ کے یہودی، بنو نذیر کے یہودی ہاتھ کھڑے کر دیے اور کہنے لگے ہمیں معاف کر دیں، ہم یہاں سے چھوڑ کر کسی اور جگہ منتقل ہو جاتے ہیں، لیکن آپ ہمارے اوپر مزید تلوار نہ اٹھائیں. جب انہوں نے یہ باتیں کی، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے صحابہ سے کہا ٹھیک ہے، ان کا معاملہ اللہ کے لیے چھوڑ دو، یہ علاقہ چھوڑ کر چلے جائیں گے، ہمیں تنگ کرنا بند کر دیں گے، ہماری نظروں سے دور ہو جائیں گے. پھر یہ نکل گئے یہاں سے سارے کے سارے بنو نذیر قبیلہ اور جا کر خیبر میں آباد. وہاں پہلے ہی بنو قینقاع موجود تھے، وہ بھی یہودی تھے خیبر میں. دوسرا بنو نذیر قبیلہ پہنچ گیا. اب بنو نذیر نے اپنی اس دشمنی کا بدلہ لینا چاہا کہ ہمارے اوپر محمد اور اس کے اصحاب نے ظلم کیا ہے، کل یہ مدینہ میں آیا ہے، آج ہمیں مدینہ سے نکال دیا ہے، ہمارے اتنے لوگ قتل کر دیے. کہنے لگے ہم بدلہ لیں گے. بدلہ کیسے لینا ہے؟ مکے کے کافروں کو جا کے ابھارو، وہ جنگ کے لیے آئیں. بنو نذیر کے کچھ لوگ مکہ میں پہنچے، جا کے ان کو ابھارا کہ دیکھو وہ ایک چھوٹی سی جماعت ہے، 313 تھے، بدر میں آ کر آپ کے لوگوں کو قتل بھی کر گئے اور انہوں نے کچھ قیدی بھی بنا لیے، اور آپ اتنے بزدل ہیں، آپ سے بدلہ ہی نہیں لیا گیا. کل اس کو آپ نے مکے سے نکالا ہے، آج اس نے ہمیں مدینے سے بھی نکال دیا ہے، چلو ہم تمہارا ساتھ دیتے ہیں، آؤ اس کا مقابلہ کرتے ہیں. انتقام کی آگ بھڑکانے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے بنو نذیر نے مکہ کے کافروں کو، قریشیوں کو تیار کیا. وہاں سے وہ 1000 کا لشکر لے کر نکلے، ابو سفیان ان کی کمانڈ کر رہا ہے. یہاں سے بنو نذیر اور بنو قینقاع کے بھی 2000 آدمی وہ بھی ان کے ساتھ ہو گئے، 12000. اب یہ مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لیے جا، اصحاب محمد کا مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور آپ حیران اس بات سے ہوں گے کہ قافلہ مدینے کے پاس پہنچنے والا ہے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کو خبر ہی نہیں ہے کہ کیا کا کیا ہو چکا ہے. آپ کی کچھ تیاری نہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ دشمن اتنی تعداد میں ہمارے اوپر چڑھا ہے. جب اچانک سے آپ کو خبر دی گئی تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے. آپ نے صحابہ کو بلایا، مشورے لیے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، جس کو اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے قبول کیا. کہنے لگے اللہ کے رسول، ہمارے علاقے فارس میں جب جنگ ہوتی ہے تو ہم خندقیں کھودتے ہیں، خندق کھودتے ہیں، خندق کھود کے ہم دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں. میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم مدینہ میں خندق کھودیں اور اس کے ذریعے دشمنوں کا مقابلہ کریں. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے سلمان فارسی کی رائے کو قبول کیا، خندق کھودنے کا صحابہ کو حکم دیا. 4 اطراف تھے، 2 طرف پہاڑ جس کی طرف سے دشمن نہیں آ سکتا تھا، ایک طرف تھی جو بنو قریظہ کے یہودیوں کی تھی،
یہ مدینہ سے کچھ ہی میل کے فاصلے پر تھا. وہاں بنو قریظہ یہودی آباد تھے. ان کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ السلام کا معاہدہ تھا کہ جب بھی ہمارے اوپر کو حملہ کرے گا آپ ہمارا ساتھ دیں گے, اور جب آپ کے اوپر کو حملہ کرے گا ہم آپ کا ساتھ دیں. یہ معاہدے کیے ہوئے تھے بنو قریظہ کے ساتھ. آپ نے فرمایا ادھر بنو قریظہ ہیں, ادھر سے وہ نہیں آ سکتے کفار مکہ, ادھر سے ہم مورچہ کھود لیں گے, ادھر سے ہم اپنی خندق کا انتظام کر لیں گے, دو طرف سے پہاڑ ہیں. اچھا, ان کو بھی اندازہ اس وقت ہوا خندق کا جب یہ مدینہ پہنچ چکے, اس سے پہلے خندق کی خبر ان کو بھی نہ مل سکی. اور عرب میں اس سے پہلے کبھی خندق کھود کر جنگ نہیں ہوئی تھی. وہ خندق کی لڑائی سے واقف ہی نہیں تھے کہ کیسے لڑی جائے. ان میں ایک شخص تھا عمر بن عبد ود, کفار کی طرف سے بڑا جنگجو, بڑا بہادر, بڑا طاقتور. اس کے بارے میں مشہور تھا کہ عمر بن ود کے مقابلے میں 100 آدمی بھی آئے تو کم ہے, اکیلا 100 آدمیوں کو کور کر سکتا ہے. اس نے اپنے گھوڑے کو ٹانگ ماری, خندق کراش کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ صحابہ کو ساتھ لے کر اس کو گھیر لیا. یہ کہنے لگا آؤ میرے ساتھ کون مقابلے میں آتا ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی بڑے جنگجو تھے, جنگ کے معاملے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی مہارت تھی. کہنے لگے میں آتا ہوں تیرے مقابلے. 26-27 سال کی عمر ہے اس وقت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ. وہ کہتا ہے تیرا کام نہیں ہے مقابلہ کرنا, میرے مقابلے میں کوئی میرے جوڑ کا آدمی آئے. اتنا اس کے دل میں خمار تھا, تکبر تھا, اپنی طاقت کا گمنڈ تھا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تیرے مقابلے میں اکیلا ہی کافی ہوں, تو آ میرے ساتھ ازما لے. کہتا اچھا, میں جس کے ساتھ بھی لڑتا ہوں اسے کہتا ہوں 3 اپنی خواہشیں کر لے, اگر ان سے کوئی پوری ہونے والی ہوئی تو میں کر دوں, کیونکہ تو نے مرنا ہی مرنا ہے. اپنی 3 خواہشیں جو تو کرنا چاہتا ہے کر لے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری پہلی خواہش تو یہ ہے کہ تو مسلمان ہو جا. کہتا یہ نہیں ہو سکتا. دوسری خواہش یہ ہے کہ تو اور اپنے ساتھیوں کو جنگ سے روک لے, وگرنہ آج یہاں فیصلہ ہوگا, یہاں آپ کی ہار مقدر میں ہے, یہاں سے ہار کر جائیں گے, کچھ کو بھاگنا پڑے گا اور باقیوں کو قتل کیا جائے گا. اس کو اس جملے پر غصہ آیا. کہتا ہے ہم سے یہ بات کرتا ہے, میرا مقابلہ کرنے کی کسی کے اندر طاقت نہیں ہے. مقابلہ شروع ہو گیا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر عمر بن عبد ود نے وار کیا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روک لیا. دوسری باری تھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, 2 وار لگاتار کیے, جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے. آدھا کافر ادھر پڑا ہے, آدھا ادھر پڑا ہے. سارا تکبر ملیا میٹ ہو. عمر بن عبد ود جس کی اتنی شہرت تھی کہ اس کے مقابلے میں 100 بندہ بھی تھوڑا ہے. جب اس کے باقی ساتھی کافروں کو پتا چلا نا کہ عمر بن عبد ود کو قتل کر دیا گیا ہے, ان میں بھی ایک دہشت برپا ہو گئی. اتنا بڑا سردار, اتنا بڑا جنگجو, اتنا بڑا طاقتور, انہوں نے قتل بھی کر دیے. اب لگے یہ دوسرا رستہ اختیار کرنے. کہنے لگے خندق کی طرف سے تو ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. دوسرا رستہ کون سا ہے؟ بنو قریظہ کے یہودیوں کے پاس جائیں, کیونکہ بنو نذیر کے یہودی بھی ساتھ ہیں, بنو قینقاع کے یہودی بھی ساتھ ہیں, اور کفار مکہ قریش بھی ساتھ ہیں. یہ کہنے لگے یہودی ہمارے ساتھ ہیں, ہم ان کو لے کر جاتے ہیں ان یہودیوں کے پاس اور ان سے کہتے ہیں آپ اپنا معاہدہ توڑو اور ہمیں یہاں سے رستہ دو مدینے کے اندر داخل ہونے. گئے بنو قریظہ کے یہودیوں کے پاس, جا کر کہنے لگے دیکھو ہم مکہ سے آئے ہیں, کچھ خیبر سے آئے ہیں, ہم نے جنگ لڑ کے ان کو قتل کر کے اپنی اپنی جگہ پر واپس چلے جائیں. آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے
کہ آپ کو ہمیشہ کے لیے مدینہ کی حکومت مل جائے گی۔ شیطان جب بھی وار کرتا ہے پہلے سبز بات دکھاتا ہے، پہلے جنت دکھاتا ہے، کہتا ہے آپ نے ہمیشہ مدینے میں رہنا ہے اور حکومت آپ کی رہے گی بنو قریظہ۔ اس لیے آپ ہمارے ساتھ صرف یہ تعاون کریں، ہمیں رستہ دیں۔ ان میں سے بھی کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ ہمیں حکومت مل رہی ہے، اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی۔ معاہدہ کو ختم کرنے کی باتیں آپس میں چلنے لگی۔ ادھر سے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کو خطرہ ہوا کہ سارے کافر مل کر ادھر پہنچ گئے، کہیں یہ نہ ہو کہ قریظہ بنو قریظہ کے یہودی اپنا معاہدہ توڑ دیں۔ سعد بن معاذ کو بھیجا، اور اسی طرح سعد بن امیہ کو بھیجا، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ پتہ کر کے ہو کیا باتیں چل رہی۔ گئے پتہ کیا، وہاں پہنچے تو وہاں معاملہ ہی اور ہے۔ وہی بنو قریظہ کے یہودی اصحاب محمد کو گالیاں دے رہے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کو برا کہہ رہے ہیں۔ وہ ان کی باتوں میں آ گئے۔ جب ان صحابہ نے آ کر واپس اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کو بتایا تو آپ کی پریشانی میں اور زیادہ اضافہ ہو۔ آپ نے کہا لگتا ہے بنو قریظہ ہمارے ساتھ مخالفت کریں گے، اپنے وعدے کو توڑیں گے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی پریشانی بڑی۔ ادھر سے اللہ کا کرنا ایسا، ایک آدمی جو پہلے کافر تھا اس نے اسی وقت آ کر کلمہ پڑھا، اسی وقت آ کر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا، اور کہنے لگا اے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام آپ مجھے اجازت دیں کہ میں ان کے پاس جاؤں اور ان کو اپنے کرتب کر کے دکھاؤں، ان کے ساتھ جنگ میں جو ایک دوسرے کے خلاف ہوتی ہیں باتیں وہ کام کر کے دکھاؤں، دھوکہ دے کے دکھاؤں۔ اس کا نام ہے نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، جنگ نام ہی دھوکے کا ہے، جا۔ یہ جاتا ہے پہلے بنو قریظہ کے پاس، جا کر کہتا ہے دیکھو ان لوگوں نے تم سے پیشکش کی ہے کہ ہمیں یہاں سے رستہ دو، آپ نے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے ساتھ معاہدے کیے ہوئے، یہ صحابی کیوں اس وقت وہاں پہنچے کفار کے پاس اور بنو قریظہ کے پاس؟ کیونکہ ان کے اسلام کا ابھی تک یہودیوں اور کافروں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہو چکے، وہ سمجھتے تھے یہ ہمارے ساتھ کا ہی۔ اس نے جا کر کہا دیکھو آپ معاہدہ توڑیں گے تو یہ لوگ تو اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں گے، ان کی سازش اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے خندق کھودی ہوئی ہے، آپ کے صحابہ مقابلہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اگر آپ نے ان کو رستہ دے دیا اور یہ ناکام ہو کر بھاگنے لگے تو آپ نے مدینے میں رہنا ہے، آپ نے مدینہ نہیں چھوڑنا، آپ کی شامت آ جائے گی، پھر آپ نہیں بچ سکیں۔ اس لیے آپ پہلے ہی ان سے یہ مطالبہ کریں کہ اگر آپ نے رستہ لینا ہے تو ہمارے پاس اپنے 8-10 سردار گروی رکھواؤ، گروی، ہمیں تمہارے اوپر اعتبار نہیں ہے۔ اور ساتھ یہ بھی کہا گروی اس لیے کہ تاکہ اگر وہ بھاگنے لگیں تو ان کے سردار تمہارے پاس ہوں گے، وہ بھاگ نہیں سکیں گے، سرداروں کو چھوڑ دیں۔ ادھر یہ کام کیا، یہ کام کر کے ادھر دوسرے قافلے کے پاس پہنچ گئے، کفار مکہ کے پاس۔ نعیم رضی اللہ تعالیٰ وہاں جا کر کہنے لگے دیکھو مجھے لگتا ہے کہ تم ان کے ساتھ رستہ لینے والے ہو، اور مجھے یہ بھی خدشہ ہے کہ وہ تمہیں رستہ نہیں دیں گے جب تک آپ ان کے پاس اپنے سردار گروی نہیں رکھوائیں گے، وہ تمہارے اوپر اعتبار نہیں کرتے، آپ ان کے پاس اپنے سردار گروی رکھوائیں گے تو وہ اپنے معاہدے پر پکے ہیں، معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرنے والے، آپ جیسے ان کو سردار دیں گے تو وہ سردار لے کر اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے پاس پہنچ جائیں گے اور کہیں گے یہ سردار ہیں جو مکہ سے آپ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کو قتل کرو، ہم آپ کے ساتھ معاہدہ پورا کرنے والے ہیں، معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والے نہیں۔
وہی بات ہوئی، تھوڑی دیر بعد بنو قریظہ کے لوگ پہنچے، اگر آپ ہمارے ساتھ معاہدہ کرنے چاہتے ہیں اپنے 10 سردار ہمارے پاس گروی رکھواؤ۔ وہ کہنے لگے اچھا یہ وہی بات ہے جو ہم سے کچھ دیر پہلے ایک آدمی کر کے چلا گیا، سازش پوری ہے، اگر ہم ان کو سردار دیں گے تو یہ سردار کو قتل کر دیں گے اور پھر ہمارا جو زور ہے وہ ٹوٹ جائے۔ اس طرح سے یہ جو معاہدہ یہودی توڑنے والے تھے اس معاہدے سے باز آ گئے، لیکن اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کو غصہ بڑا تھا ان کے اوپر۔ اللہ کی کرنی ایسی، رات کا وقت ہوا، رات کو اللہ نے ایسی تیز آندھی چلائی، ایسی ٹھنڈی ہوا چلی، ان کے خیمے اٹھ گئے، اکھڑ گئے، سواریاں پتہ نہیں کہاں کی کہاں چلی گئیں، اور ان کی ہانڈیاں جو انہوں نے اپنے چولہوں کے اوپر رکھی ہوئی تھی وہ بھی الٹ گئیں۔ یہ بھاگ رہے ہیں، رستہ ہی نہیں مل رہا، اتنی تیز شدید آندھی ہے۔ ابو سفیان ان کا سردار ہے، انہوں نے دیکھا کہ سفید لباس پہنے، سفید شکلوں والے بہت سارے لوگ، ایک جھنڈ اس قافلے میں آیا جو انہیں کہہ رہا تھا یہاں سے بھاگ جاؤ وگرنہ آج قتل کر دیے جاؤ گے۔ ابو سفیان صبح اٹھتے ہی کہتا ہے نکلو بھاگو یہاں سے، یہاں تو ہماری موت لکھی ہوئی ہے، یہاں سے نکل جاؤ۔ وہاں سے یہودی بھاگ گئے، کفار مکہ بھاگ گئے۔ صبح ہوئی، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کو خبر دی گئی، اللہ کے پیارے حبیب فتح مبارک ہو۔ یہودی اور کافر تو بغیر مقابلہ کیے دوڑ کے بھاگ گئے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر ابھی آپ اپنے گھر میں پہنچے ہی تھے، دوپہر کا آرام کرنے والے تھے کہ آسمان سے جبریل آ گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول آپ نے ہتھیار اتار دیے ہیں، ابھی فرشتوں نے ہتھیار نہیں اتارے، فرشتوں نے ابھی ہتھیار نہیں اتارے، آپ اپنی کمر کو کس لیں، جن بنی قریظہ والوں نے بدعہدی کرنے کی کوشش کی تھی آپ ان کا مقابلہ کریں۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام دوبارہ تیار ہو گئے، جبرائیل نے کہا تیاری کریں نکلیں۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے صحابی کو حکم دیا اعلان کرو ہم عصر کی نماز جا کر بنو قریظہ میں پڑھیں گے، یہاں نہیں پڑھیں گے۔ بنو قریظہ پہنچ گئے قبیلے کے پاس، جیسے میں نے کہا کہ مدینے سے باہر کچھ میل کے فاصلے پر یہ قبیلہ آباد۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ان کو کلے میں بند کر لیا اور پھر ان جگہ اترتے آؤ، اب دیکھو تمہارا کیا بنتا ہے۔ جب ان کو موت سامنے نظر آنے لگی تو وہاں پر کھڑے ہو کر کہنے لگے اللہ کے رسول ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں، ہمیں معاف کر دیں۔ آپ فرماتے ہیں آج معافی نہیں ہے، کہتے ہیں ہمارے ساتھ سلو کر لیں، فرماتے ہیں سلو نہیں ہے۔ آخری بات یہودیوں نے کی، کہنے لگے اللہ کے رسول اگر آپ معاف بھی نہیں کرتے، سلو بھی نہیں کرتے، پھر ہماری ایک بات مان لیں، سعد بن معاذ کو بلائیں، ہمارے بارے میں جو وہ فیصلہ کر دیں وہ آپ کر گزریں، ہمیں اس کا فیصلہ قبول ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے سعد بن معاذ کو بلایا، سعد بن معاذ آئے، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے سارے جنگجو یہاں قتل کر دیں، ان کے بچوں کو، ان کے بوڑھوں کو، ان کی عورتوں کو غلام اور لونڈیاں بنا لیا جائے، کسی صورت بھی ان کو چھوڑنا نہیں، جو جنگجو ان کو قتل کر۔ سعد بن معاذ نے فیصلہ کیا، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں سبحان اللہ سعد تو نے وہ فیصلہ کیا ہے جو میں فیصلہ کرنا چاہتا تھا، اور صرف میں ہی نہیں، ساتوں آسمانوں سے اوپر اللہ نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کے جنگجو تمام لوگوں کو قتل کیا جائے، ان کو کبھی بھی معافی نہ دی۔ وہاں یہ فیصلہ پورا کیا گیا۔ پھر یہ لوگ مسلمانوں کے ملازم بنے، مسلمانوں کے نوکر بنے۔ وہ جو پہلے قبیلے آباد ہو گئے تھے جا کر خیبر میں، ان کا بھی اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے محاسبہ کیا، آپ ان کے پیچھے گئے اور ان کے ساتھ بھی کئی دن تک جنگ جاری رہی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمانڈ دی تو صبح اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی، خیبر کا قلعہ بھی یہودیوں سے پاک کر دیا۔ یہاں سے کچھ بھاگ گئے اور باقی مسلمانوں کے غلام بن گئے۔
نوکر بن گئے. اور ان سے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کو اتنی نفرت تھی کہ آپ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں تھے تو آپ فرماتے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہودیوں اور عیسائیوں پر لعنت کرے. آپ آخری دم میں بھی یہودیوں عیسائیوں پر لعنت بھیج رہے ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ کی تکلیف اتنی شدت میں تھی، آپ اپنی کبھی ٹانگوں کو کھولتے پھیلاتے اور کبھی پھر اوپر لے جاتے، کبھی اٹھ کر بیٹھتے اور کبھی لیٹتے، اتنی شدت کی تکلیف تھی. آپ نے اس وقت بھی فرمایا عمر اگر اللہ تجھے امارت دے تو پھر تجھے توفیق بھی دے تو یہودیوں کو جزیرہ عرب سے نکال دینا ہے، ان کو جزیرہ عرب میں رہنے نہیں دینا. آخری وقت میں بھی اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی وصیت فرمائی کہ ان کو جزیرہ عرب سے نکال دینا ہے. اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دور آیا پھر انہوں نے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا، ان کو مار مار کے جزیرہ عرب سے نکالا گیا. آپ ہٹلر کو دیکھیں، ہٹلر کو جس نے ان کے کیمے بنائے، یہودیوں کے کیمے بنا بنا کے ان کو قتل کیا. اور لوگوں نے آوازیں اٹھائیں کہ بھائی اتنا ظلم، اتنی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. ہٹلر نے کہا چلو ٹھیک ہے تمہارے کہنے پر. لوگوں نے احتجاج کیے، اس نے کہا ٹھیک ہے تمہارے کہنے پر ان کے 10% لوگوں کو صرف چھوڑ دیتا ہوں، تمہیں تحفہ دے کے جا رہا ہوں 10% یہودی، اور تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ 10% یہودی تمہیں کیسے نچاتے ہیں. اس نے کہا مجھے پتہ ہے جہاں بھی مجھے فتنہ نظر آتا ہے اس کی جڑ میں یہودی بیٹھا ہوا ہے، میں تمہیں یہ 10% تحفے میں دے کر جا رہا ہوں، دیکھنا تمہیں یہ کیسے نچاتے ہیں. آج اللہ کی قسم اٹھائیں تاریخ، کیسے پہلے یہودی ذلیل ہوئے. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے دور میں میں نے پوری ہسٹری آپ کے سامنے رکھی ہے، تاریخ رکھی ہے، کیسے ذلیل ہوئے، مارے کھائیں. آج یہ ہمارے اوپر صرف 10% کیسے مسلط ہو کر بیٹھ گئے. کبھی مسلمانوں کی توجہ ہٹانے کے لیے انڈیا اور پاکستان کا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے، کبھی کیا کچھ کیا جا رہا ہے، کبھی کیا کچھ کیا جا رہا ہے، اور پیچھے سے ہماری وہ مسلمانوں کی نسل کشی اور تمام نسلیں ختم کرنے کی کوششیں ہو رہی. اللہ کی قسم ہوش کریں، اگر آج نہیں جاگیں گے، آج ان کے خلاف نہیں اٹھیں گے، پھر کل تمہاری نسلیں مسلمانوں کی ختم ہو. ان میں غیرت کے جراثیم نہیں باقی بچیں گے. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور دجال کو قتل کریں گے. دجال کو قتل کرنے کے بعد دوسرا کام کیا کریں گے؟ تمام یہودیوں کو قتل کریں. یہودیوں کا اس وقت خاتمہ ہوگا. آپ نے فرمایا یہاں تک کہ اگر پتھر کے پیچھے بھی کوئی یہودی چھپا ہوا ہوگا، اگر درخت کے پیچھے بھی کوئی یہودی چھپا ہوا ہوگا، پتھر اور درخت بول کر کہیں گے اے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اسے قتل کر. فرمایا جب سارے کے سارے یہودی ختم ہو جائیں گے اس کے بعد پھر ایک دور آئے گا جو پورا امن کا دور ہوگا. اس کا مطلب ہے جب تک یہودی موجود ہیں امن قائم نہیں ہو سکتا. ایک ہو جائیں، ایک سارے مسلمان ایک ہو جائیں، انشاءاللہ ایک ہونے میں برکت بھی ہے. جب ہمارا روب ایک ہونا، ہمارا اتحاد ان کو نظر آئے گا تو یہی ان کی بربادی کے لیے کافی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ صحیح معنوں میں سمجھنے کی عمل کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.